بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ شہدائے کربلا کے تعارف کے سلسلہ میں آج جس شہید کا تعارف کروانا مقصود ہے اس شہید کا نام حر ابن یزید ریاحی ہے۔ جناب حر کا خاندان عرب کے معزز خاندانوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ زیادہ لعین نے گورنر کوفہ بنتے ہی جناب حر کو 1000 سپاہیوں پہ مشتمل ایک دستے کا کمانڈر مقرر کیا۔ جناب حر اگرچہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کے معترف تھے لیکن ان کا تعلق حکومتی دربار سے ہی تھا۔ یکم محرم کو جب امام حسین علیہ السلام کا کاروان نور عراق کی جانب گامزن تھا تو امام حسین علیہ السلام نے منزل شراف پہ اپنے اصحاب و انصار سے فرمایا کہ پانی کے اضافی مشکیزیں بھی بھر لو، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اضافی پانی کی ضرورت پڑے۔ یہ وجہ ہے کہ کچھ ہی لمحوں بعد جب ذو حسم نامی جگہ پر امام حسین علیہ السلام کا کارواں پہنچا تو اسی جگہ پر ہی حر نے اپنے 1000 سپاہیوں سمیت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور حکومتی نمائندہ ہونے کی بنیاد پر حر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا۔ منفرد بات یہ ہے کہ اسی منزل ذو حسم پر جب امام حسین علیہ السلام نے نماز ظہر کی جماعت کروانا چاہی تو امام نے نماز ظہر کی ادائیگی سے قبل حر سے پوچھا کہ کیا تم الگ سے نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ تو حر نے اس وقت کہا کہ آپ فرزند رسول ہیں تو لہذا آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اور نماز کے بعد پھر حر باہر کیف اپنے سپاہیوں کے پاس ان کے خیموں میں چلا گیا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے نماز عصر کے بعد وہاں سے روانہ ہونا چاہا اور اپنے راہوار مبارک پر تشریف فرما ہوئے اور حر اس بات پہ اصرار کر رہا تھا کہ اے نواس رسول آپ کوفہ نہ جائیے بلکہ آپ اس وقت تک کسی جانب بھی حرکت نہ کریں کہ جب تک مجھے بنی زیاد کی جانب سے کوئی حکم موصول نہیں ہو جاتا۔ اور امام حسین علیہ السلام کی خواہش تھی کہ آپ کوفہ کی جانب روانہ ہوں۔ اس وقت حر نے جسارت کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے راہوار کی لگام میں ہاتھ ڈالا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ثقلت کا اموں کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ تو اس وقت حر نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا نواس رسول آپ یہ جملہ میرے لیے کہہ سکتے ہیں لیکن میں یہ جملہ آپ کے لیے نہیں کہوں گا، اس لیے کہ آپ کی ماں کوئی عام ماں نہیں بلکہ وہ جناب سیدہ زہرا ہے۔ اس وقت حر کی جانب سے مادر حسین کا یہ احترام کیا جانا شاید کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پھر بالآخر حر کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ بعد ازاں امام حسین علیہ السلام نے حر کے کہنے پہ اس بات سے اتفاق کیا کہ نہ ہی کوفہ کی جانب سفر کیا جائے گا اور نہ ہی مدینہ کی جانب، بلکہ کسی ایسے راستے پہ چلتے ہیں کہ جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ ہی مدینہ جاتا ہو۔ اور یوں اس طرح سے حر کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے نواس رسول نے حر کے ساتھ یہ تعاون کیا کہ پھر حر کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور پھر بالآخر کربلا جا پہنچے۔ اس کے بعد تاریخ خاموش ہو جاتی ہے اور پھر حر کا ذکر ملتا ہے یوم عاشور کی صبح کے وقت۔ یہ جو بیچ کے 8 دن تھے یعنی 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام حر کے لشکر کی نگرانی میں کربلا پہنچتے ہیں اور پھر 10 محرم کی صبح کو پھر حر کا ذکر ملتا ہے۔ یہ جو بیچ کے درمیان کے یہ جو 8 دن تھے اس دوران حر کی کیفیت کیا رہی یا حر کے احوال کیا ہیں وہ تاریخ کی کتابیں بتانے سے قاصر ہے۔ عاشور کی صبح کو جب دونوں جانب سے یعنی لشکر رحمان کی جانب سے اور لشکر شیطان کی جانب سے لشکروں کی ترتیب بنائی گئی تو اس وقت حر کو قبیلہ بنی تمیم اور بنو ہمدان کے سپاہیوں پہ مشتمل ایک دستے کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ اب جب حر نے دیکھا کہ یہ تو ہر حال میں نواس رسول کے ساتھ جنگ کرنے پہ تل چکے ہیں تو اس وقت حر کا ضمیر بیدار ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر اس وقت ایک طولانی خطبہ ارشاد فرمایا اور حر نے امام حسین علیہ السلام کا وہ خطبہ سنا اور خطبے سے وہ متاثر ہوا۔ اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ ابھی صف بندی ہوئی تھی اور حر کو بتایا گیا تھا
کہ تو قبیلہ بنی تمیم اور بنی ہمدان کے سپاہیوں کا کمانڈر ہے، اور اسی وقت سے ہور کا ضمیر بیدار ہونا شروع ہوا اور ہور سوچ و بچار کرنے پہ اور سوچنے پہ مجبور ہوا۔ یہ سوچنا ہی تھا کہ جس نے ہور کو لشکر شیطان سے جدا ہونے پہ مجبور کیا، اور وہ لشکر رحمان کے ساتھ جا ملا اور اپنے گھوڑے پہ سوار امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف بڑھا، اور جو ہی امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچا تو اس نے اپنی ڈھال کو الٹا کیا ہوا تھا، اور جب کوئی مخالف شخص ڈھال کو الٹا کر کے اپنے لشکر مخالف کے سامنے آتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ امان کا طالب ہے، یہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ وہ اپنی ڈھال کو الٹا کر کے آیا تھا، اس لیے جناب عباس علمدار نے یا دیگر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار میں سے کسی بھی فرد نے ہور کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی، اور وہ آیا اور گھوڑے پہ ہی سوار اس نے امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچتے ہی اپنی گردن جھکا دی، اور آنکھیں جھکاتے ہوئے، نگاہیں جھکاتے ہوئے وہ کہتا ہے، اے نواس رسول، میں وہی ہوں جو آپ کو گھیر کے یہاں پر لایا، اور میری وجہ سے ہی رسول زادیاں پریشان ہوئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے ایک طویل سی گفتگو کی کہ جو ندامت پہ، پشیمانی پہ اور اظہار توبہ پہ مشتمل تھی، جس کے آخری جملے کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں انتہائی شرمسار ہوں اور توبہ کرتا ہوں اپنے گناہ سے خدا کی بارگاہ میں، اور آپ کا شریک مصیبت ہو کر آپ کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بلا توقف فرمایا، آئے اور ہاں ہاں خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی امام علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی بھلا اپنا نام بتانا، تو اس وقت حر نے کہا، آقا میرا نام حر ابن یزید ریاحی ہے۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، انت الحر کما سمت کا امو کا انت الحر انشاء اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ تو واقعتاً ہی حر ہے جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، اور تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے۔ حر یعنی آزاد، یعنی تو اللہ کے عذاب سے آزاد ہے، تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی گھوڑے پہ سوار ہی حر نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ آقا مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان جنگ میں جاؤں اور جہاد کروں۔ امام نے کہا ذرا ٹھہر تو جاؤ۔ تو اس وقت حر نے کہا کہ آقا میں چاہتا ہوں جیسے میں نے تکلیف دینے میں آپ کے ساتھ پہل کی ہے، ایسے ہی آپ کی نصرت کرنے میں بھی میں پہل کروں۔ اور یہ حر کی وہ لفظ ہیں کہ جن کی بنا پر مورخین کو بھی یہ شبہ اور غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید حر جو ہیں وہ شہدائے کربلا میں سے پہلے شہید ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اجازت ملنے کے بعد حر لشکر اشقیاء کی طرف آئے، وہاں جناب حر نے فصیح و بلیغ خطبہ دیا، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہا، اگرچہ حر کی تقریر کا اس لشکر اشقیاء پر کوئی خاص اثر نہ پڑا، بلکہ انہوں نے حر کی بات سے اثر لینے کی بجائے تیر اندازوں نے جناب حر پر تیروں کی برسات کر دی، اور چونکہ جنگ کا باقاعدہ بھی آغاز نہ ہوا تھا، اس لیے ایک مرتبہ حر واپس امام حسین علیہ السلام کی جانب پلٹے۔ اور پھر روایات یہ بتاتی ہیں کہ جو جنگ مغلوبہ تھی، یعنی وہ حملہ، اور پھر روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب نماز ظہر کی ادائیگی سے قبل لشکر اشقیاء نے اجتماعی طور پر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار پر تیروں کی برسات کی تھی، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی اجتماعی طور پر تلواروں کے ذریعے سے ان کے حملے کا جواب دیا تھا، اور اس حملے کو اور اس جنگ کو حملہ مغلوبہ یا جنگ مغلوبہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی جناب حر علیہ السلام نے جواں مردی کا، شجاعت کا بڑا بہترین مظاہرہ فرمایا تھا۔ حادثہ جناب حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہوئی، اس وقت بھی جناب حر موجود تھے، اور پھر بعد میں یعنی نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد جناب حر اور جناب زہیر ابن قین یہ دونوں مل کر میدان جنگ میں گئے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کے حملہ کرنے کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ اگر جناب زہیر حملہ کرتے تھے تو جناب حر ان کو کور دیتے تھے، یعنی باقی دشمنوں سے ان کو محفوظ رکھتے تھے، اور اگر جناب حر حملہ کرتے تھے تو جناب زہیر ان کو کور دیتے تھے، یعنی باقی دشمنوں سے محفوظ رکھتے تھے۔ اسی دوران
مسلسل جنگ کرنے کی وجہ سے اور حملوں کی کثرت کی وجہ سے جناب ہور شدید زخمی ہوئے، اور زخمی ہونے کی حالت میں ان کی شہادت رونما ہوئی۔ اور پھر مقتل کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ جب جناب ہور کا لاشِ اطہر اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو اس وقت امام حسین نے ایک مرتبہ پھر اسی جملے کا تکرار کیا جو آپ نے جناب ہور کی زندگی میں فرمایا تھا۔ اور مقتل کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ جب جناب ہور کا لاشِ اطہر اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اسی جملے کا اعادہ فرمایا کہ جو آپ نے جناب ہور کی زندگی میں فرمایا تھا کہ انت الحر کما سمت کا امو کا انت الحر انشاء اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور زیارت شہداء میں جناب ہور کا نام لے کر سلام بھیجا گیا ہے، السلام علی الحر ابن یزید الریاحی۔ سید العلماء علامہ علی نقی نقن نے اپنی کتاب شہدائے کربلا میں جناب ہور کے حالات زندگی کو بیان فرماتے ہوئے ایک تحقیقی نوٹ لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ معتبر کتب سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ جناب ہور کا کوئی بھائی یا ان کا بیٹا یا جناب ہور کا کوئی غلام وہ شہدائے کربلا میں شامل ہے یا جناب ہور کے ساتھ ساتھ وہ شہید ہوا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب و انصار اور امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے، شام غریبہ برپا ہو چکی، تو اس وقت جناب ہور کے قبیلہ کے افراد ابن سعد کے پاس آئے اور جناب ہور کی لاشِ اطہر کو وصول کر کے انہیں الگ سے دفن کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ہور علیہ السلام کا مزار مبارک باقی شہداء سے الگ جگہ پر موجود ہے، یعنی جناب ہور علیہ السلام کو باقی شہدائے کربلا سے الگ جگہ پر دفن کیا گیا۔ جناب ہور علیہ السلام کے حوالے سے ایک خاص بات بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے لگا ہوں کہ شاہ اسماعیل صفوی جو کہ صفوی سلطنت کا بانی تھا، جب وہ عراق میں آیا اور کربلا پہنچا تو وہ جناب ہور کی عظمت کا قائل نہ تھا۔ علماء کے بارہا سمجھانے کے باوجود وہ جناب ہور کی عظمت کا قائل نہ ہوا اور اس نے طے یہ کیا کہ وہ جناب ہور کی قبر اطہر کو کھودے گا، اور اگر جناب ہور علیہ السلام کی لاشِ مبارک صحیح سالم ہوئی تو وہ یقیناً جناب ہور کی عظمت کا اعتراف کرے گا۔ اور پھر جب جناب ہور علیہ السلام کی قبر اطہر کو کھودا گیا تو دیکھا گیا کہ جناب ہور علیہ السلام کا جسد اطہر اسی طرح سے صحیح و سالم تھا کہ جیسے 10 محرم سن 61 ہجری کو دفن کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جناب ہور علیہ السلام کی پیشانی اطہر پر ایک رومال بندھا ہوا تھا۔ شاہ اسماعیل صفوی جناب ہور کی عظمت کا اس قدر قائل ہوا کہ اس نے چاہا کہ تبرک کے طور پر وہ رومال کے جو جناب ہور کی پیشانی پر بندھا ہوا ہے وہ لے لے اور اس کی جگہ پر ایک اور رومال جو ہے وہ جناب ہور کی پیشانی پر باندھا جائے۔ اور جب ایسا کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ رومال کھولا گیا اسی وقت جناب ہور علیہ السلام کی پیشانی سے تازہ خون جاری ہو گیا جو کہ دوسرے نئے رومال سے کسی صورت میں بھی بند نہ ہوا۔ تو اس وقت شاہ اسماعیل نے حکم دیا کہ فوری طور پر وہی پہلے والا رومال جو ہے جناب ہور علیہ السلام کی پیشانی پہ باندھا جائے، اور پھر سے جناب ہور علیہ السلام کی قبر اطہر کو بند کر دیا گیا اور پھر اس پر عالیشان مزار تعمیر کیا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔